چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کے دیجئے۔ سبحان اللہ۔ جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پہ مہربان، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ اور جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو جو محبت اور ذوق کے ساتھ قرآن پاک کو سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سنتے ہیں اور اسی طرح آگے بڑھتے ہیں۔ آئیے ہم بھی بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 40 اور 41 پڑھیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، مل کر پڑھیے گا، ایک آواز سے ایک انداز سے پڑھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبأي 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 آلاء آلاء فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما ربكما تكذبان تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اس آیت کے ہم قواعد وغیرہ، مخارج وغیرہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا حرف فا، فا کا مخرج اوپر والے دانتوں کے کنارے نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فا۔ کیا ادا ہوتا ہے؟ فا۔ اگلا حرف با، با کے نیچے زیر ہے، حرکت ہے۔ اچھا، فا پر زبر ہے، حرکت ہے، نہیں کھینچیں گے۔ با کا مخرج دونوں ہونٹوں کا تر حصہ یاد رکھنا ہے۔ یہ الف نہیں حمزہ، اس کے اوپر زبر آ گیا ہے۔ یا مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے، یا کے نیچے زیر حرکت ہے، نہیں کھینچیں گے۔ یا ادا ہوتا ہے زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے۔
ٹھیک ہے، جیم شین یا یہ تینوں زبان کے درمیان تعلق کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں حروف شجریہ۔ کیا کہتے ہیں ان کو؟ حروف شجریہ۔ گڈ۔ الف پر کھڑا زبر آ گیا، یہ الف نہیں حمزہ بن گیا، اب اس کو ایک الف کھینچنا بھی ہے، لام الف زبر لا، یہ علی مدہ ہے، اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے تو ہو گیا مد متصل۔ کیا ہوا؟ مد متصل۔ 2 ڈھائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کھینچ کر ادا کریں گے۔ کتنا کھینچ کر ادا کریں گے؟ 2 ڈھائی الف یعنی 4 5 حرکات۔ 2 ڈھائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کھینچیں گے، اور ربکما میں را پر زبر آنے کی وجہ سے را پورا ہو جائے گا، با مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے، اور را پر زبر ہے، با کنچے زیر ہے، کاف پر پیش ہے، حرکت ہے، حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دی معروف ادا کرتے ہیں۔ میم الف زرما علی مدہ ایک الف کھینچنا ہے، اور تکذبان تا پر پیش ہے، کاف پر زبر ہے، دال کنچے زیر ہے، یہ تمام حرکات ہیں، حرکات کو نہیں کھینچیں گے۔ با پر کھڑا زبر ایک الف کھینچیں گے، وقف کرنے میں نون ساکن ہو جائے گا، اس کو کہتے ہیں وقف بالاسکان۔ کیا کہتے ہیں؟ وقف بالاسکان۔ کیا کہتے ہیں؟ وقف بالاسکان۔ وقف بالاسکان۔ وقف بالاسکان۔ گڈ۔ اور یہاں پر جو ہے مد عارض بھی ہوگا، کھڑی حرکات کے بعد نون ساکن ہو رہا ہے، مد عارض بھی ہو جائے گا۔ آئیے پھر ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، اور مد عارض کو کتنا کھینچتے ہیں؟ مد عارض کو 1 2 3 الف تک کھینچتے ہیں، 3 الف بہتر، پھر 2 الف، پھر 1 الف، ٹھیک ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ 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 يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ فَيُؤْخَذُ بالنواصي والأقدام فيؤخذ بالنواصي والأقدام اقدام نہیں اقو، قاف کو موٹا رکھنا ہے اور پر بھی کرنا ہے اور ساتھ میں قلقلہ بھی کرنا ہے۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ نون مشدد غنہ بھی کریں گے، اور صاد یا زر سی یہ موٹا حرف ہے، حرف مستعلیہ بھی، حرف مطبقہ بھی ہے، ایکسٹرا موٹا بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر پوری آیت کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ۔ اچھا شعبان بھائی، آپ نے بن نواسی یہ صاد کو سا کے مخرج سے پڑھ دیا، تو سا کے مخرج سے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ۔ گڈ۔ آئیے اس آیت کے ہم مخارج بھی سمجھتے ہیں، قواعد بھی سمجھتے ہیں۔ یعرف یا عین پیش یا کو عین سے ملائیں گے، اور عین کو حلق کے درمیان والے حصے سے کلیئر ادا کریں گے۔ یہاں پر پیش حرکت ہے، کھینچیں گے نہیں مگر ہونٹ گول ہو جائیں گے، را پر زبر آنے کی وجہ سے را پور ہو جائے گا۔ فا کو لام سے ملائیں گے، لام کو ہلائیں گے نہیں، اور میم کو جیم سے ملائیں گے، جیم کو ہلائیں گے نہیں، جیم کو ہلائیں گے۔ حرف قلقلہ ہے نا جیم، حرف قلقلہ جو ہوتے ہیں نا ان کو ہلاتے ہیں، ان میں آواز لوٹ کر آتی ہے، اور جو حرف قلقلہ کے علاوہ جو ہوتے ہیں ان میں نہیں ہلاتے۔ تو یہاں موج آواز آتی ہے، موج کیا آواز آتی ہے؟ موج۔ اب دیکھو یعرف نہیں لایا، یعرف المجرمون، جیم کو ہلایا، مجرمون، تو آواز لوٹ کر آئے گی، ٹھیک ہے؟ حرف جیم حرف قلقلہ میں سے، حرف قلقلہ 5 ہے، قاف طا با جیم دال، یہ یاد رکھنا ہے۔ قطب جد اس کا مجموعہ ہے، اور را کے زیر آنے کی وجہ سے باریک ہو جائے گا را، اور میم وہاں پہ شمو واو مدہ ہے، نون پر زبر کی حرکت ہے نہیں کھینچیں گے۔
جہاں حرکات ہوں گی نہیں کھینچیں گے، عرف مد آئیں گے تو ان کو ایک الف یعنی 2 حرکات کھینچتے ہیں، کھڑی حرکات کو بھی کھینچتے ہیں۔ اچھا بسیماہم میں با کے نیچے زیر ہے، یہ حرکت ہے، اور سین یا زیر سی یہ یا مدہ اس لیے اس کو ایک الف کھینچیں گے، بسیما، پھر میم پر کھڑا زبر ہے اس کو بھی ایک الف کھینچیں گے کیونکہ کھڑی حرکات حرف مدہ ہی قائم مقام ہوتی ہیں۔ ہم، اب دیکھیں ہم میم ساکن کے بعد آگے فا آ گیا، جب کبھی میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ 3 قاعدے ہیں۔ کتنے قاعدے ہیں؟ 3 جب کبھی میم ساکن کے بعد میم آئے گی تو ادغام شفی ہوگا، میم ساکن کے بعد با آئے گا تو اخفاء شفی ہوگا، ان دونوں میں غنّے ہوتے ہیں۔ اچھا اب اس کے علاوہ میم ساکن کے میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے، اب جیسے کہ یہاں کیا آ رہا ہے فا، تو میم ساکن کا فا آیا تو ہم یہاں غنّہ نہیں کریں گے، اس کو کہتے ہیں اظہار شفوی۔ کیا کہتے ہیں؟ اظہار شفوی۔ کیا کہتے ہیں؟ اظہار شفوی۔ اظہار شفی، تو یہاں غنّہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ فیؤخذ میں فا پر زبر ہے، یا کو حمزہ سے ملائیں گے، یہ واو سائلنٹ ہوتا ہے، اس واو کے اوپر جو حمزہ ہے یہ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، اور کسی روایت میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ حمزہ نہیں پڑھا جاتا، فیؤخذ بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے فیؤخذ جھٹکا دیں گے، فیؤخذ، اور حمزہ کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے، اور پھر خا پر زبر آنے کی وجہ سے حرکتیں نہیں کھینچیں گے، ذال پر پیش ہے حرکتیں نہیں کھینچیں گے، مگر خا کو پر رکھیں گے حرف مستعلیہ میں سے۔ بن نواسی، با کو نون سے ملائیں گے، نون مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے، نون پر زبر ہے حرکت نہیں کھینچیں گے، با کے نیچے زیر ہے حرکت نہیں کھینچیں گے، اور الف واللام یہ سائلنٹ ہیں ان کو نہیں پڑھیں گے۔ واو والی زر وا علی مدہ ایک الف کھینچیں گے اور گول بھی ہو جائیں گے۔ صاد یا زیر سی، اچھا بعض بچے یا بڑے کیا کرتے ہیں اس کو سی کو پڑھ دیتے ہیں، سا کے مخرج سے پور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صاد یا زیر سی، سی ایسے پڑھتے ہیں، سی، تو یہ غلط ہوتا ہے، یہ پڑھنا ہے صاد یا زیر سی۔ کیا پڑھیں گے؟ صاد یا زیر سی۔ ہاں ہونٹ گول بھی نہیں کرنے ہیں، جیسے ابھی کیا کہتے ہیں بابر بھائی صابر بھائی نے ہونٹ گول کیے، تو سوئی، سوئی نہیں پڑھنا، سوئی بغیر ہونٹ گول کے موٹا، سوئی پڑھے، سی سوئی، سی سوئی، سی بن نواسی، بن نواسی۔ گڈ۔ واو کو لام سے ملانا ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے، الف کو یہ الف نہیں حمزہ ہے، اور یہ اس کو قاف سے ملائیں گے، قاف عرف قلقلہ میں سے، عرف مستعلیہ میں سے بھی ہے، موٹا بھی پڑھنا ہے، قلقلہ بھی کریں گے، آواز آئے گی اقو، اق کیا آواز آئے گی؟ اق والاقدام، والاقدام۔ حرف مدہ کے بعد میم کو آخر میں ساکن کر دیں گے، وہ بالاسکان بھی ہوگا، مد عارض بھی ہوگا، حرف مدہ کے بعد سکون عارضی بھی آ گیا تو مد عارض بھی ہوگا۔ آئیے پھر ایک مرتبہ پوری آیت کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک سانس میں کوشش کریں گے، سانس کھینچ کر۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام۔ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام۔ نون کا غنہ چھوٹ جاتا ہے، شدت دینا، فیؤخذ بالنواصی والاقدام، فيؤخذ بالنواصي والأقدام۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 40 اور 41، 40 اور 41 دو آیتیں پڑھی ہیں، امید ہے آپ نے اچھے انداز سے ان کو سمجھا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، سیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہے۔ تو آئیے ان آیتوں کو میں پڑھوں گا، آپ نے کان لگا کر توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ عز و جل، یہاں موجود بچوں نے اچھے انداز سے کوشش کی، پڑھا، امید ہے کہ آپ نے بھی اچھے انداز سے پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا، سیکھا ہوگا، دیکھا ہوگا۔ تو اب ایک دلچسپ مقابلہ ہوتا ہے یہاں موجود بچوں کے درمیان۔ کون سا مقابلہ ہوتا ہے؟ یہ مقابلہ ہوتا ہے مخارج کا، صفات کا، قواعد کا۔ تو آپ ساتھ رہیں، آپ بھی دیکھیں، سمجھیں کہ کون سا بچہ کتنا جواب دیتا ہے کہ میں اس سے زیادہ اچھا ہوں، یعنی مجھے زیادہ قواعد یاد ہیں، یا اس بچے کو زیادہ یاد ہے۔ تو آپ ان سے کمپیئر کریں اپنے آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو ٹیم اے والے تیار ہیں؟ جی۔
آواز کم ہے. ٹیم اے والے تیار ہیں؟ جی. ٹیم بی والے بھی ہیں تیار؟ جی. دیکھیں آواز کم ہی ہے, پتہ چلے گا کون سی ٹیم جیتتی ہے. پہلا سوال ہے ٹیم اے والے سے. ٹیم اے بتائیے فَبِأَيِّ آلَاءِ, ائی میں یا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ ٹیم اے والے ہو گئے پریشان, زیادہ ہی پریشان ہو گئے ٹیم اے والے. کیوں پریشان ہو گئے پیارے بچوں؟ ابھی آپ کو بتایا تھا کہاں سے ادا ہوتا ہے. اللہ, ٹیم اے والے بتائیں, جلدی کوشش کریں. 1 2 3 4 5 ٹائم گزر گیا. ٹیم بی سے کون بتانا چاہیں گے؟ جی محیب بھائی, کیا کہتے ہیں یا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے. زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے. سوچ لیں. جی. سوچ لیا جی. اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی محیب بھائی, آپ نے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے. ٹیم اے کے پوائنٹ ٹیم بی والوں نے لے لیے. اگلا سوال پھر ٹیم بی سے ہے. بتائیے آلائی, یہ مد کون سی ہے؟ جی ادھر مائک دیجیے گا سیدھے ہاتھ سے. جی پیارے بچے نام بتائیں. محی الدین. محی الدین. جی پیارے بچے بتائیے یہ آلائی کون سی مد ہے؟ مد متصل. مد متصل ہوتا ہے متصل ہوتا ہے؟ متصل. متصل یا متصل؟ مد متصل. اور جواب اچھا اس کو کتنا کھینچ کر پڑھیں گے؟ جی ادھر سے بتانا چاہ رہے ہیں. جی بتائیے کتنا کھینچیں گے؟ 2 2.5 یعنی 4 یا 5 حرکات کے مقدار کھینچ کے پڑھیں. 2 2.5 الف 2 2.5 الف 4 یا 5 حرکات. یہ کہہ رہے ہیں ہمارے شامیر بھائی, اور شامیر بھائی نے کہا 2 2.5 الف 4 5 حرکات. بالکل صحیح تو کہا ہے. آپ کا آدھا جواب دے دیا ہے ٹیم اے والوں نے. آپ کو دیے جائیں گے 5 پوائنٹ محی الدین بھائی, اور ٹیم اے کو بھی دے دیے جائیں گے 5 پوائنٹ. کتنے ہو گئے آپ کے پوائنٹ؟ 15. ادھر کتنے ہو گئے؟ 5. اگلا سوال پھر آپ سے. ٹیم اے والے ہو جائیں تیار. تو کذبان پہ وقف کریں تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ جی مائک دیجیے گا ادھر پیارے بچے کو. جی پیارے بچے نام بتائیں. ایان کیا کہتے ہو؟ مد عارض. مد عارض کتنا کھینچ کر ادا کریں گے؟ جلدی کیجئے. 3 الف یعنی 4 یا 5. 2 3 الف یعنی 4 اور 6 حرکات کھینچ سکتے ہیں. 5 حرکات بھی کھینچ سکتے ہیں, اور 1.5 الف بھی کھینچ سکتے ہیں, 1 الف بھی کھینچ سکتے ہیں. اور جواب درست دے دیا. اور اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے محمد ایان نے. کتنے ہو گئے؟ 15 پوائنٹ 2 سوالوں کے بعد. اور اگلا سوال ہے ٹیم اے بی والوں سے. دوسرا سوال, یعرف المجرمون. مجھ میں کون سا قاعدہ ہے؟ مجھ مجھ. مائک دیجیے گا محمد صدیق بھائی کو. کیا نام ہے؟ صدیق کیا کہنا چاہتے ہیں؟ قلقلہ ہو رہا ہے. قلقلہ کے معنی کیا ہے؟ قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں. قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں. سوچ لیں. جی یہی ہے, کوئی اور تو نہیں ہے؟ تکا تو نہیں لگایا آج؟ نہیں. پکا یاد کیا ہے نا؟ اور بالکل صدیق بھائی نے جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ پیارے بچے, زبردست. کتنے پوائنٹ ہو گئے آپ کے؟ 25. اب 5 پوائنٹ کم کر رہے ہیں آپ. کر دیں 20 کر دیں. 25. ادھر کتنے؟ 15. آخری سوال ٹیم اے والوں سے. یعرف المجرمون بسیماہم. ہم پہ کون سا قاعدہ لگتا ہے؟ ایزی سوال. جی اس پیارے بچے کو مائک دیجیے گا, چھوٹے سے بچے کو. جی کیا بتانے جا رہے ہیں؟ نام بتائیں پیارے بچے. شاہزین کیا کہنا چاہیں گے؟ بسیماہم فیؤخذ. اظہار شفوی. میم سائن کے کتنے قاعدے ہیں؟ 3. کون سے؟ ادغام شفوی, اخفاء شفوی, اظہار شفوی. اور یہاں اظہار شفوی ہے. جی جواب درست دے دیا ہے. اور ماشاءاللہ 25 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے والوں کے. ادھر ہیں 25 پوائنٹ. آخری سوال ہے, اگر جواب دے دیتے ہیں تو مقابلہ جیت جائیں گے, نہیں دیتے تو ٹیم اے والی جواب دے کر جیت سکتے ہیں مقابلہ. چلے ٹیم بی والوں سے مشکل سوال. فیؤخذ, ذال کا مخرج کیا ہے؟ فیؤخذ. ٹیم بی والے سوچ میں پڑ گئے ہیں. ٹیم بی سے سوال, فیؤخذ میں ذال کا مخرج. جلدی کیجئے. محمد محیب بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے, مائک دے دیجئے. جی محمد محیب بھائی کیا کہتے ہیں؟ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے. یہ زبان کی نوک یوز ہوگی یا سرا؟ سرا. اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے. جی.
और जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। और जवाब दुरुस्त दे के अपनी टीम को 10 पॉइंट दिला दिए हैं। और टीम बी कितने पॉइंट की लीड से? 35। और आपके कितने? 25। 10 पॉइंट की लीड से आज का मुकाबला टीम बी विन कर चुकी है। सुभान अल्लाह। तो अब बढ़ते हैं, हम भी बढ़ते हैं हैदर और तरतील की तरफ। इंशाअल्लाह करीम हमारे साथ मोहम्मद शाहमीर भाई हैदर में पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। युअरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम फयुख़ज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम। युअरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम फयुख़ज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम। अच्छा शामिर भाई, फयुख़ज़ु ख़ज़ु खा की अदायगी फिर दाल पर पेश होंठ गोल, ठीक है। फयुख़ज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम। फयुख़ज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम। सौत को पुर रखते हैं। दोबारा पूरी आयत को पढ़ने की कोशिश करते हैं। युअरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम फयुख़ज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम। युअरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम फयुख़ज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो शामिर भाई मेहनत करनी है, खूब बार बार इसको पढ़ना है, अच्छे अंदाज से कोशिश करनी है, बार बार इसको दोहराना है, बार बार पढ़ना है और इस पर मेहनत करनी है, ठीक है। इंशाअल्लाह करीम हमारे साथ मोहम्मद मुहीब भाई तरतील में पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। युअरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम फयुख़ज़ु बिन्नवासी। युअरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम फयुख़ज़ु बिन्नवासी। फयुख़ज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम। फयुख़ज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। युअरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम फयुख़ज़ु
فيؤخذ بالنواصي والأقدام يعرف المجرمون يعرف المجرمون يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي صاد موٹا رکھنا ٹھیک ہے فيؤخذ بالنواصي والأقدام فيؤخذ بالنواصي والأقدام يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي فيؤخذ بالنواصي والأقدام فيؤخذ بالنواصي والأقدام صدق الله العظيم صدق الله العظيم سبحان الله माशाअल्लाह अज़्ज़वजल। हमारे साथ मोहम्मद शामीर भाई ने हैदर में पढ़ा और मोहम्मद मुहीब भाई ने तरतील में पढ़ा। अल्लाह पाक इन्हें और अच्छे अंदाज से तजवीज़ व क़िराअत के मुताबिक कुरान पाक पढ़ने वाला क़ारी कुरान बना दे। अल्लाह पाक हम सब को भी कुरान पाक सही तजवीज़ व क़िराअत के मुताबिक पढ़ने वाला क़ारी कुरान बना दे। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाए ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वअलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया